آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ بی بی آمنہ کے پاس آپ کتنے سال تک رہے اور ان کے پاس آپ کی زندگی کیسے گزری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے خوبصورت واقعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے آپ کی برکتوں سے لوگ مالا مال ہو جاتے۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذا کھا کر بچوں کا جسم مضبوط ہو اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ کو 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی شہادت ملی۔ بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ کے علاوہ 6 خوش قسمت عورتوں نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ جب آپ کو لینے آپ کے مکان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر آپ کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے۔ جب بی بی حلیمہ دودھ پلانے بیٹھی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کی بی بی حلیمہ کا دودھ اتنا بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ آپ اپنی رضاعی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہیں تب بھی آپ نوش نہ فرماتے تھے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا، حلیمہ تم بہت مبارک بچہ لائی ہو۔ بی بی حلیمہ نے کہا، یہ بہت بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم آپ کو لے کر مکہ شریف سے روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ آپ جب سے حضرت حلیمہ کے پاس آئے ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے، نہ چلاتے، نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے، 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے، 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن، اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ قحط میں مبتلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھلدار ہو گئے، جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن بی بی حلیمہ کی پڑوسن نے کہا، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بی بی حلیمہ نے کہا، یہ کسی چراغ کی روشنی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ بی بی حلیمہ کے پاس 7 بکریاں تھیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بکریوں میں بھی اتنی برکت ہو گئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والوں نے کہا، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ بی بی حلیمہ نے آپ کا مبارک پاؤں ایک تالاب میں ڈالا اور قبیلے کی بکریوں کو اس کا پانی پلایا۔ بکریوں نے بچے کیے اور قوم خوشحال اور مالدار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ کہتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ بی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔
بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل آپ پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کے نشان نہیں پڑتے، پاؤں پڑتے ہی پتھر نرم پڑ جاتے ہیں اور اس پر قدم کے نشان بن جاتے ہیں، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے، حضرت حلیمہ اور ان کے پورا خاندان آپ کی برکتوں کو قدم قدم پر دیکھتا اور ان سے فیض پاتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ بی بی حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے گئیں اور انہوں نے حسب توفیق بی بی حلیمہ کو انعام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ چاہتی تھیں کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجیب اتفاق کہ اسی وقت مکہ میں وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ بی بی حلیمہ نے آپ کو مرض سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ وقت کے لیے آپ کے قبیلے بھیج دیں۔ حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی اور ایک بار پھر سے بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا۔ آپ قریب 4 سال تک قبیلے میں رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضاعی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائی۔ قبیلے میں جب پہلا سکِ صدر ہوا تو سکِ صدر کا مطلب سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے آپ کے سینے مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو سکِ صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 بار ہوا، پہلا 4 سال کی عمر میں، دوسرا بار 10 سال کی عمر میں اور تیسری بار 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج پہ جانے سے پہلے۔ اس سے گھبرا کر بی بی حلیمہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، جس کے بعد آپ اپنی والدہ کی گود میں پرورش پانے لگے۔